تو کیا کہتے ہیں، اب یہ کیا چیز ہے، یہ ہم میں سے، یہ تو ایک درجہ میں نے بتایا، ہم میں سے ہر ایک کا اس پیمانے پر کوئی نہ کوئی درجہ ضرور موجود ہے کہ جہاں اس کو باتیں پتہ ہیں، اس کو چیزیں پتہ ہیں، لیکن اس کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑا فائدہ جو میں نے عرض کیا وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے عمل کے اوپر کھڑا ہونا شروع، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، سورس آف انسپائریشن کیا چیز ہوتی ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے ہیں، آپ ان کا عمل دیکھتے ہیں، ان کی خاص قسم کی سرگرمی دیکھتے ہیں، ان کی راتیں دیکھتے ہیں، ان کا تعلق مع اللہ دیکھتے ہیں، ان کی صداقت، امانت، دیانت، اور ہر چیز کا آپ کو مشاہدہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس مشاہدے کی وجہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے آپ اثر لیتے ہیں، اور وہ اثر بے شک آپ کم درجے کا لیں لیکن وہ اثر آپ کی طبیعت پر پڑتا ہے۔ مثلا اگر آپ نے 10% بھی اثر لیا، ان کو 100% کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے 10% بھی ان سے لے لیا، تو وہ 10% بھی ہمارا کام بناتا ہے، اس 10% سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اور آہستہ اور پھر ان اللہ والوں کا ایک اور وہ بڑا جو فیض ہوتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک ماحول بنا لیا ہوتا ہے۔ یہ جس فضا میں ہوتے ہیں اس فضا کے اندر سارے لوگ عمل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایک کم عمل آدمی، عمل میں کوتاہ آدمی، بے عمل، میں کہہ رہا ہوں بد عمل نہیں کہہ رہا، بے عمل، ایک بد عمل ہوتا ہے، ایک بے عمل ہوتا ہے۔ تو بے عمل قسم کا آدمی بھی وہاں پر جاتا ہے تو اس کو اس سے کیا کہنا چاہیے، ایک تاثر ملتا ہے، وہ اس کام کو شروع کر دیتا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور عالم تھے، ان کو اس بات کا بڑا احساس ہوتا تھا کہ ہم لوگ اتنا پڑھ لیا، ہم نے اتنا پڑھا رہے ہیں سارا کچھ، لیکن ہم تہجد نہیں پڑھتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، اور جو نفلی عبادات ہیں اس کے اندر ہمارے یہاں کوتاہی ہے۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ فلاں شیخ سے تعلق جوڑ لیں، ان کے لوگوں کے اندر بڑی تیزی سے تبدیلی آتی ہے، جو لوگ ان سے کے اندر بڑی تیزی سے تبدیلی آتی ہے، جو لوگ ان سے بیعت ہو جاتے ہیں، جو ان کے ساتھ تعلق وابستہ ہو جاتا ہے، تو ان میں تبدیلی آتی ہے، زندگی بدلتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تھے چونکہ عالم علماء کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، تو وہاں پر گئے، تو ان کی خانقاہ میں چلے گئے رہنے کے لیے، اور وہاں گئے اور جا کر انہوں نے کہا ان سے، ان بزرگ سے کہا، پہلا دن تو ان کو نہیں پتا تھا، تو جب یہ سب لوگ سو گئے تو 2:30-3 بجے سب لوگ اٹھ گئے، اور کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی مسواک کر رہا ہے، 2-2:30 بجے ہیں، کوئی اٹھ کر فارغ ہو کے اسے نفلیں شروع کر دی، کوئی نفلوں میں رو رہا ہے، کوئی دعا میں رو رہا ہے، کسی نے پھر اپنا ذکر بالجہر شروع کر دیا۔ یہ تو نازک مزاج آدمی تھے، 2:30 بجے کے بعد ان کو تو نیند ہی نہیں آئی، اس سارے سرگرمی اور اس شغل میلے کے دوران۔ تو صبح جب فجر کی نماز ہوئی تو شیخ نے پوچھا کہ مولانا رات کیسی گزری؟ کہتے ہیں حضرت بڑی مصیبت میں گزری۔ کہا کہ میں تو 2-2:30 بجے سے تم لوگوں نے ہنگامے شروع کر دیے، کوئی اٹھ کے وضو کر رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو میں تو فجر کی نماز پہ اٹھنے کا عادی ہوں۔ تو یہ 2-2:30 گھنٹے تو نہ میں سو سکا، نہ میں جاگ سکا، نہ میں آرام کر سکا، نہ میں ان کے ساتھ اٹھ کے، اس بات کی بھی عادت نہیں تھی جو کام یہ لوگ کر رہے تھے سارے کے سارے تو کہا کہ حضرت میں یہاں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، لیکن اس فضا میں تو میں نہیں رہ سکتا، میں تو بیمار ہو جاؤں گا، تو آپ اس طرح کریں، مجھے کوئی ایسا کمرہ دے دیں جہاں پر ان لوگوں کی آوازیں اور ان کی جو اٹھا پٹخ ہے نا، اس سے میں ذرا آرام سے وہاں پر رہ سکوں۔ اپنا واقعہ انہوں نے خود لکھا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے، شیخ نے کہا بالکل صحیح ہے، اور معذرت کی، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا بستر ذاکرین شاغلین کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، تو ورنہ میں پہلے سے کہتا کہ آپ کا بستر کہیں اور لگایا جائے، لیکن اب آپ فلاں کمرے کے اندر چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں پر کسی تہجد کے وقت کی کسی سرگرمی کی آواز نہیں ہوگی۔ تو یہ وہاں چلے گئے، کہتے ہیں میں جب وہاں جا کے سویا 2:30-3 بجے ہوئے تو تھوڑا بہت تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا، میں ایک دن میں تعارف تو ہو گیا تھا لوگوں سے، میں نے کہا اس کے اندر مزدور ہیں، اس کے اندر ان پڑھ لوگ ہیں، اس میں جاہل لوگ ہیں، جو دین کا علم نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں، اور توفیق ان کی، یہ سارے کے سارے 2:30-3 بجے اٹھتے ہیں اور یہ تہجدیں پڑھتے ہیں اور یہ تلاوتیں کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور اللہ جل شانہ کو یاد کرتے ہیں، اور میں نے اتنا کچھ پڑھا ہوا، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، میں اس کا اتنا بڑا ماہر ہوں، اور میں ان چیزوں کے اندر اگر میں اس ماحول جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى، فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب
يظل يجيء إلى ربوة قرار